کل عمران خان صاحب نے اینکر سے گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے فوج کے بارے میں گفتگو کی ہے. وہ اس طرح سے میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئی جو چیزیں آج ہم آپ کو بتائیں گے, اور اس میں انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ذات کو خصوصی طور پر نشانے پر لیا جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں. اس پر بھی آپ کو بتائیں گے عمران خان صاحب نے کیا کہا جو میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوا ویسے. اس کے علاوہ کیونکہ ہم انسنسرڈ ہیں, اب تک انسنسرڈ ہی لائیں گے. اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے جو ایک اور بڑی پیش رفت ہے وہ ہے میاں نواز شریف نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے, اور اس کے لیے اب وزیر اعظم شہباز شریف اور کابینہ ملک واپس آ گئے ہیں. آج اور کل میں اتحادیوں سے مشاورت کر کے تو وہ جو ڈیسیژن ہوگا وہ بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا, لیکن یہ ایک بڑا فیصلہ ہے, ہم آپ کو اس سے بھی آگاہ کریں گے. بڑی خبر ہے یہ بھی. جبکہ تیسرا ہمارے سینئر صحافی, میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے, ان کا شو بھی پروڈیوس کیا ہوا ہے, فہد حسین, وہ اب وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر بن گئے ہیں, تو اس پر بھی ذرا بات کریں گے. تو چلیے سب سے پہلے فہد صاحب سے بات کر لیتے ہیں. فہد صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ایکسپریس نیوز انہوں نے لانچ کیا, دا نیوز کے ایڈیٹر رہے ہیں, ڈان کے اسلام آباد کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر رہے ہیں, ایک عرصے سے ٹی وی اسکرینز پر شو کر رہے ہیں, ڈان پر بھی کر رہے ہیں, اس سے پہلے اے آر وائی, وقت, ایکسپریس, کیپٹل, دنیا, ان جگہوں پر انہوں نے شو بھی کیے, لیکن اب اور جیو نیوز پر بھی شو کیا انہوں نے. لیکن اب وہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کو اپنا اسپیشل اسسٹنٹ یعنی کہ ایس اے پی ایم تعینت کیا ہے. اور ٹھیک ہے, یہ ٹیمپٹنگ آفرز ہوتی ہیں صحافیوں کے لیے, بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ پاور کوریڈورز کا حصہ بن جائیں, پاور کوریڈورز میں گھومتے ہوئے یا اس کو کور کرتے ہوئے. پرنسپلی صحافیوں کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں, ہم لوگ ساری عمر میں میری نظر میں کسی صحافی کا اگر کوئی ایسٹ ہوتا ہے یا کمائی ہوتی ہے وہ اس کی ریپیوٹ ہوتی ہے اور اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. تیسری اس کے پاس کوئی چیز, پیسہ, یہ میرا نہیں خیال صحافی کے لیے میٹر کرنا چاہیے. پوزیشن بھی صحافی کے لیے میٹر نہیں کرنا چاہیے. ریپیوٹ اور کریڈیبلٹی آخری ایسٹ ہوتی ہے ہماری. تو اگر ایک دو ہم پاور کوریڈور کا حصہ بن گئے تو پہلے ہم نے جتنی اچھی جرنلزم کی بھی ہوگی وہ بھی نشانے پہ رہی. حالانکہ ہی واز این ایکسلنٹ جرنلسٹ فہد صاحب, اور بڑا اچھا ان کے تجزیے, رائٹ اپس بہت زبردست ہوتے تھے, لیکن بہرحال اب وہ پاور کوریڈورز میں چلے گئے ہیں. لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو لوگ پاور کوریڈور کا حصہ بن جائیں ان کو پھر دوبارہ صحافی نہیں بننا چاہیے جب پاور سے نکلیں. ونس یو آر دیئر دین اسٹے دیئر. اب سار عالم صاحب ہیں, وہ چیئرمین پیمرا بنے, انہوں نے وہ پوزیشن چھوڑی, ابھی تک انہوں نے کوئی کسی ٹی وی چینل میں دوبارہ پوزیشن نہیں لی, حالانکہ سینئر ترین جرنلسٹ ہیں وہ. لیکن انہوں نے کہا کہ یار میں ایک دفعہ نون لیگ کے دور میں چیئرمین پیمرا بن گیا تھا, مجھے اچھا نہیں لگتا جن چینلز کی میں اکاؤنٹیبلٹی کرتا رہا ہوں بطور چیئرمین پیمرا, میں وہ ان میں سے کسی میں نوکری کر لوں, یہ میں کر نہیں سکتا. تو یہ ایک ایتھکس ہوتے ہیں, آپ کو اس طرح کی چیزیں پھر فالو کرنی چاہیے. اب اس سے آگے آ جائیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر جو سابق تھے عمران خان صاحب, انہوں نے کس طرح آرمی چیف کی ذات کو نشانہ بنایا. یہ انسنسرڈ اور ایکسکلوزیو خبر کو دیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک اور بھی بڑی خبر ہے وہ بھی آپ کو دیتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جو تھے انہوں نے موجودہ وزیر اعظم نواز شریف اور جو کابینہ سے جو ملاقات کی ہے اس میں جو اب بات طے پائی ہے اس میں کافی ڈسکشن ہوئی کہ یہ جو پیٹرول کی قیمت ہے یہ 75 سے 95 روپے تک پیٹرول اور ڈیزل کی کل ملا کے بڑھانی پڑے گی, اور یہ بہت بڑا بوجھ ہوگا, اور یہ ایسا ہوگا کہ یہ ہمیں اس کی پولیٹیکل کاسٹ بہت ہے اور اس کی بہت زیادہ, اور اس کے باوجود بھی چیزیں سٹیبل نہیں ہوں گی. اور پھر تو میاں نواز شریف نے کہا کہ پھر ہم کیوں یہ بوجھ اٹھائیں, ہم کیوں یہ عوام پر بوجھ ڈالیں اور خود اس کی پولیٹیکل کاسٹ دیں. تو بہتر ہے آپ الیکٹوریٹ کے پاس جائیں, آپ نیا ووٹ لیں, آئیں اپنے مینڈیٹ کے ساتھ اور پھر ڈیسیجن لیں. ابھی یہ ٹف ڈیسیجن آپ لوگوں کا کام نہیں بنتا. آپ ایک وقتی حکومت ہے جس کی مدت زیادہ 10 سال 1.25 سال حکومت ہے, تو اس میں اتنی بڑی بوجھ کو اٹھانے کی 1.25 سال کے لیے ضرورت نہیں ہے. 5 سال کے لیے اتنا بڑا بوجھ اٹھانا پھر بھی اٹ میک سینس, لیکن 1.25 سال کے لیے اتنا بڑا بوجھ اٹھانا نہیں بنتا. تو اس کے بعد میاں نواز شریف نے, میاں شہباز شریف اور جو لوگ اس میٹنگ کا حصہ تھے ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ جائیں
اتحادیوں سے بات کریں اور ان کو فریش الیکشن پہ راضی کریں اور کہیں کہ ہم حکومت تحلیل کر کے عام انتخابات کی طرف جاتے ہیں. تو یہ وہ مینڈیٹ ہے جو لے کے اب میاں شہباز شریف وطن آ رہے ہیں. دیکھیں ان کی بات سابق صدر آصف زرداری اور دیگر لوگ مانتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ سابق صدر آصف زرداری کلیئر کر چکے ہیں کہ ہمارا یہ طے پایا تھا کہ پہلے اصلاحات الیکشن لاز میں اور نیب لا میں اور اس کے بعد الیکشن. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا طے پاتا ہے. اس میں منڈے تک اس کے پر ڈیسیژن اناؤنس ہونا ہے. اب اس سے آگے آئیں تو جو ایک اور بڑی خبر ہے, جو کہ بڑی تہلکہ خیز خبر ہے, وہ کل عمران خان صاحب نے اراؤنڈ 3 بجے کے قریب ملاقات کی کچھ اینکر سے, جس میں خاور گھمن تھے, ارشد شریف تھے, رحمان اظہر تھے, فریہ ادریس تھیں, شہزاد اقبال تھے, اور اس طرح 6 سے 7 اینکر سے جن سے انہوں نے ملاقات کی. اس میں انہوں نے پہلی دفعہ کھل کر فوج کا نام لے کر بات کی. پہلے وہ نیوٹرل کہہ کے ان کو نشانہ بناتے تھے, لیکن یہاں پر انہوں نے کھل کر فوج کا نام لیا. انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کا نام لیا. اور کیا باتیں کی, یہی سب سے تہلکہ خیز باتیں ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں جب اقتدار میں آیا تو انہوں نے یہاں پہ جنرل قمر باجوہ کا نام لیا. انہوں نے کہا کہ جنرل قمر باجوہ مجھے آ کے ان کی شریفوں کی کرپشن کی کہانیاں سناتے تھے, قصے بیان کرتے تھے. تو میں نے جب اکاؤنٹیبلٹی شروع کی تو کچھ عرصے بعد مجھے جنرل قمر باجوہ نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی مت کریں, آپ صرف اپنی کارکردگی پہ فوکس کریں, گورننس پہ کریں, چھوڑیں ان کو جانے دیں. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی بقول ادھر جو ہم نے جس صحافی ذرائع سے وہاں پر جو موجود تھے ان سے جو بات کی, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے تو بڑا شوق ہوا. میں نے کہا ہے ان کے لیے کرپشن مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی چھوڑ دیں اور میں گورننس پہ فوکس کروں, تو یہ کیا بات ہوئی. تو کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی اور مجھے بڑا شوق لگا. اور پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے انہی کرپٹ چوروں کو لا کے اس ملک پہ مسلط کر دیا, کیونکہ ان کے لیے کرپشن کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یوکرین کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جو میری پالیسی تھی اس سے جو میٹنگز تھیں جو پی ایم ہاؤس میں ہوئیں, پی ایم آفس میں ہوئیں, اس میں جنرل باجوہ نے مجھ سے ایگری کیا, لیکن بالکل اس سے جا کے کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ دے دی. ادھر جو سیکیورٹی سمٹ ہوا جس میں تمام یورپین اور ویسٹرن کنٹریز کے امبیسڈرز تھے اور پوری دنیا کے لوگ تھے, پاکستان نے ایک وہ سیکیورٹی ڈائلاگ ہوسٹ کیا, وہاں پہ جا کے جنرل باجوہ نے میری پالیسی کے کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ دے دی. اس سے میں تو بطور چیف ایگزیکٹو انڈرمائن ہو گیا یہ. پھر ایک اور جو انہوں نے الزام لگایا, انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ میرے آگے اپوزیشن ٹھہر ہی نہیں سکتی تھی. میں جنرل باجوہ کو کہا اور ان لوگوں کو کہا کہ آپ لوگوں کا عدلیہ پر انفلوئنس ہے, تو آپ لوگ 8 سے 10 اگر شریف خاندان اور زرداری خاندان کے لوگوں کو سزائیں دلوا دینا تو معاملہ سیٹ ہو جائے گا. کہتا ہے میرے کنٹرول میں تو عدلیہ تھی نہیں, اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں تھی, اسٹیبلشمنٹ نے سزا ہی نہیں کروائی ان کو. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بات کرتے ہیں کہ جی یہ جماعتیں, انہوں نے کہا کہ نون لیگ کا 30 لوگوں کا فارورڈ بلاک تیار تھا پنجاب میں, جو نون لیگ چھوڑ کے فارورڈ بلاک بنانا چاہتا تھا, لیکن فوج نے ان کو کہہ دیا کہ آپ نے نہیں نون لیگ چھوڑنی, آپ نون لیگ میں ہی رہیں. تو آپ دیکھیں اگر اس وقت فارورڈ بلاک بن جاتا تو نون لیگ ختم ہو جاتی, لیکن فوج نے نہیں بننے دی. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے مجھے چلنے دیا؟ یہ تو مجھے نہیں چلنے دے رہے تھے, یہ اپوزیشن کو سپورٹ کر رہے تھے. انہوں نے فوج کے بارے میں کہا. پھر انہوں نے کہا کہ جو ایک اور جو انہوں نے دلچسپ بات کی, ان سے پوچھا گیا کہ آپ میر جعفر اور کہتے پھر رہے ہیں شہباز شریف کو, اب تو واقعی اب کا حتمی ہے کہ میر جعفر شہباز شریف ہے. انہوں نے کہا نہیں, صرف شہباز شریف نہیں ہے, اور بھی میر جعفر ہیں اس تمام کہانی میں, اور میں ان کے نام وقت آنے پہ لوں گا. یعنی کہ پھر اگر آپ سنیں فارمر ہیومن رائٹس منسٹر جو ہیں شیریں مزاری صاحبہ, ان کی پریس کانفرنس, تو شیریں مزاری صاحبہ کہتی ہیں کہ فوج نیوٹرل نہیں تھی,
فوج نے امریکہ کی جو سازش تھی اس پر عمل درآمد ہونے میں جن کہ وہ انڈائریکٹ الزام لگا رہی ہیں کہ اس میں کردار ادا کیا، فیسیلیٹیٹ کیا اپوزیشن کو لانے میں. اور پھر عمران خان صاحب نے جو ایک تشویشناک بات کی، انہوں نے کہا کہ ان چوروں کو یہ ملک پہ لیں، اس سے بہتر اس ملک کو ایٹم بم مار کے تباہ کر دیتے. خدا کا خوف کریں یار، یہ کس قسم کی فاشسٹ آپ کا بیانیہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اگر میں اقتدار میں ہوں تو یہ ملک ٹھیک ہے، اگر میں اقتدار میں نہیں تو اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو ایٹم بم سے مار دوں. یہ آپ کی سوچ ہے، یہ کیسی انسین سوچ ہے، مطلب کوئی نارمل دماغ کا آدمی نہیں بات سوچ سکتا. اور آپ کے اس بیانیے میں اتنے لوپ ہولز ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ پارٹی سے بغاوت کریں تو وہ غدار ہیں، وہ چور ہیں، کرپٹ ہیں، ان کے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا. نون لیگ کے کریں گے تو وہ فارورڈ بلاک ہوگا، میری حکومت کی مدد ہوگی. یہ کیا طریقہ کار، کس قسم کی کنٹراڈکٹری سوچ ہے، جنہیں کوئی اصولی پوزیشن ہی نہیں ہے. اپنی جماعت کے لیے ایک پوزیشن ہے، دوسری جماعتوں کے لیے دوسری پوزیشن ہے. اصول پسند انسان کی ایک پوزیشن ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میری جماعت کے لیے بھی یہی ہے، دوسری جماعت کے لیے بھی یہی ہے. پھر جو دوسری بات جو آپ نے ایک پریشان کن کی، جس انداز میں آپ یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں، جنہیں کہ آپ کی نظر میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ آزاد نہیں تھی، عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں مینوور کرتی تھی، اور آپ چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی خواہش کی خاطر سزا دلوا دیتی 8-10 اپوزیشن لوگوں کو، یعنی کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہوتی، آپ کی خواہش پوری ہوتی. کیا ہے بہرحال. لیکن اب عمران خان صاحب جب کھل کے یہ الزامات لگانے پر آگے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دن سیاست میں کیا موڑ لیتے ہیں. ایک بات تو ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ جو بھی جماعت چاہے اس کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، لیکن جب اس نے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لی ہے تو وہ عوامی جماعت کی شکل اختیار کر گئی ہے. ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کی کیبنٹ کا حصہ تھے، لیکن جب انہوں نے ایوب خان کو ٹھوکر مار کے سڑک پر آ کے ایوب خان کو چیلنج کیا تو آج تک پیپلز پارٹی زندہ ہے. ضیاء نے کوشش کر لی ختم کرنے کی، بی بی کو جنرل مشرف نے شہید کروا دیا بم دھماکے میں. ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی. ذوالفقار علی بھٹو کے دونوں بیٹے ماورائے عدالت شہید کیے گئے، لیکن پیپلز پارٹی زندہ ہے. نواز شریف ضیاء کی کیبنٹ کا حصہ تھے، ضیاء کے دور میں پروان چڑھے، لیکن انہوں نے جب ضیاء کے بعد اسلم بیگ سے لے کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس شروع کی تو پھر آج دیکھیں نون لیگ کا ووٹ بینک کو ختم کر کے دکھائے پنجاب سے. تو عمران خان صاحب بھی اس رستے پر آگے ہیں، لیکن سوال یہ ہے ابھی تک کہ عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس بھی جو کر رہے ہیں اس میں کانٹرڈکشن ہے، اس میں منافقت ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ فوج سیاست میں حصہ کیوں لیتی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے میری حکومت بچائی کیوں نہیں، اور میری حکومت کا جو 10 سالہ پروجیکٹ تھا اس پہ پورا عمل درآمد کیوں نہیں کیا. یہ ان کی کمپلینٹ ہے فوج سے. یہ ایک بڑی وہ ہے، وہ ابھی بھی اس طرح سے سویلین سپریمیسی اور کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی بات نہیں کر رہے. وہ ابھی بھی کر رہے ملٹری سپریمیسی کی حامی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ملٹری سپریمیسی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر کام میں کر رہا ہوں، کوئی دوسرا ان میں سے کام نہ کر رہا ہو. یہ بڑی پرابلم ہے ان کے بیانیے میں. تو دیکھتے ہیں اگر وہ یہ اپنا کورس چینج کرتے ہیں تو پھر شاید ہو سکتا ہے وہ بھی ایک عوامی لیڈر بن جائیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.